السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی اور مغفرت دونوں اگر عام طور پر دیکھے جائیں تو ایک ہی مطلب ہے۔ مغفرت ہوگی تو جہنم سے آزادی ہوگی، اگر جہنم سے آزادی ہے تو پھر مغفرت ہے، لیکن ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں کیا گیا؟ یہ میری محبت اور میرا اپنا تجزیہ ہے۔ تو اس میں بات کرتے ہوئے میں اسی نسبت، جیسا کہ یہ آخری اشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ میری آخری ویڈیو ہے رمضان کی، یہ اللہ رب العزت کی ایسی محبت کا اظہار ہے کہ بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو ایک اور موقع فرار ہے کہ بھائی ابھی بھی فرار ہو جاؤ، جہنم سے فرار ہو جاؤ، ابھی توبہ کر لو، ابھی معافی مانگ لو، رحمت کا عشرہ اگر نظر انداز کر چکے ہو تو مغفرت عشرے میں مغفرت کروا لو، اگر یہ بھی اگر ہو چکا، اب جہنم سے آزادی آنے والا ہے، اسی میں اپنی مغفرت کروا لو۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمت کے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی یا رحمت کے عشرے میں جہنم سے آزادی نہیں ہوتی، یہ پیکیجز ہیں محبت کے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ پیکیجز ہیں محبت کے کہ جیسے اگر رحمت کو نظر انداز کر چکے ہو، اگر بھول گئے تھے، اگر نہیں پتہ چلا، گزر گئی ہے، دنیاوی معاملات میں گزر گئی ہے، تو اب مغفرت والے عشرے میں کما لو، اپنا بنا لو اللہ کو۔ اگر چلو یہ بھی نظر انداز کر چکے ہو تو اب تیسرا عشرہ آ چکا، جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی میں مغفرت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، دنیا کے سلوشن بھی آتے ہیں، بڑے کمال اللہ رب العزت کی محبت کے اظہار جہنم سے آزادی میں آتے ہیں۔ جب جہنم سے آزاد ہو گیا بندہ پھر تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ تو یہ یوں ہی ہے، ایک پیکیجز دیے جاتے ہیں کسی بھی اپنے محبت والے کو کہ بھائی یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ پیکیج ہیں سارے، ایک کے ساتھ ایک لے لو۔ اب ایک مہینے کے ساتھ تینوں پیکیج دے دیے، رحمت بھی دے دی، مغفرت بھی دے دی، جہنم سے آزادی بھی دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ یہ ایسے نہیں لگتا جیسے ایک کمپنی یا ایک دکاندار اپنے کلائنٹس کو مضبوط کرنے کے لیے یا آمدن بڑھانے کے لیے پیکیجز نکالتا ہے، جناب یہ چیز لو، اس کے ساتھ یہ فری، اب یہ پیکیج آ گیا ہے، اب یہ ساتھ میں جو ہے وہ سیل لگا دی گئی ہے، اب یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، اب آفر سیل آ گئی ہے جی، 50% ڈسکاؤنٹ، یا اب ایک کے ساتھ ایک فری کر دیا گیا، یا 700 گنا بڑھا دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ جب بات آتی ہے نا اللہ کی، تو دیکھیے کیسی محبت اور رحمانیت ہے، کیسا فضل ہے اس کا، کیسا کرم ہے اس کا، کیسی محبت کا اظہار ہے اس کا۔ نہ اس کو اپنے کلائنٹس کی ضرورت ہے، نہ وہ ہم سے کچھ کماتا ہے، ہماری ہی ذات کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جسموں کے لیے، ہماری اوقات کے لیے ہمیں ہی کہہ دیتا ہے یہ بھی پیکیج لے لو، رحمت آ گئی ہے، مغفرت آ گئی ہے، جہنم سے آزادی آ گئی ہے، کچھ تو کما لو، کچھ تو بنا لو، خود کو بچا لو، آؤ مجھے اپنا بنا لو۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کے اشارے ہیں۔ نام تینوں کے ایک ہی ہیں، تینوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی کی مغفرت ہوتی ہے، جس کی مغفرت ہوتی ہے اسے جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ یہ تین عشروں کا نام علیحدہ علیحدہ کرنے کی محبت کی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سنو، اگر نظر انداز کرتے ہوئے ابھی تک یہاں پہنچے ہو تو سنو، اب جہنم سے آزادی لے لو۔ اگر اس کے باوجود بھی تم اپنا آپ نہ بنا سکے تو یوں نہیں ہے کہ رمضان کے بعد مغفرت نہیں ہوگی، رمضان کے بعد رحمت نہیں ہوگی، رمضان کے بعد آزادی نہیں ہوگی، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اس مہینہ میں آسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک نیکی کرنے پر 700 گنا تک بھی دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ باقی اس کی محبت ہے۔ رمضان کے روزوں کی تو اس نے ثواب بتایا ہی نہیں، خود ہی رکھ لیا، پر جتنا چاہے وہ دے۔ جس رب کی شان یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کو 700 گنا دیتا ہے، وہ جب خود اپنے پاس سے دے گا تو کتنا دے گا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رحمت اگر نظر انداز کر چکے ہیں، مغفرت کا عشرہ گوائیے گا مت، جانے نہ دیجیے گا، مغفرت کروا لیجیے گا۔ اور اگر جہنم سے آزادی کے عشرے میں آپ داخل ہو چکے ہیں، میری ویڈیو آپ تک اب پہنچ رہی ہے، تو اللہ رب العزت کو ناراض مت ہونے دیجیے گا، اب منا لیجیے گا، جہنم سے آزادی لے لیجیے گا، رحمت بھی مل جائے گی، مغفرت بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس آخری عشرے میں ایک اور پیکیج اناؤنس کیا گیا، وہ کیا؟ اعتکاف کر لو جی، آخری 10 دن کا اعتکاف کر لو۔ تو جی کیا ہوگا جی؟ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العزت جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ اس کے درمیان ایک خندق ہوگی، اس خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا، مشرق سے مغرب جتنا ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے ایک دن کے اعتکاف والوں کو۔ اب جو 10 دن کا اعتکاف کرے، یہ پیکیج اس کے ساتھ ہے جی، کیا ہی بات ہے اس کی، ہے جی، 2 عمروں کا ثواب ملے گا، ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔
جو اعتکاف پر اعتکاف کر لے گا، سبحان اللہ۔ اب اس کے ساتھ ایک اور پیکیج اناؤنس کیا گیا کہ اب طاق رات آ گئی جی، 21، 23، 25، 27، 29، ان ساری طاق راتوں میں ایک طاق رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس رات کو پانے والا، مطلب اس رات میں شب بیداری کرنے والا، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے والا، نوافل ادا کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص کو 1000 مہینوں سے زیادہ یعنی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل یہ رات ہے۔ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا ہزاروں مہینوں کی عبادت لے جائے گا۔ مطلب اگر اس نے ایک دفعہ استغفار کہا تو میں اپنی محبت سے بتا رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ استغفار کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اب لینا کس کس نے ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ نصیب والی بات ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ طاق راتوں کو جانے مت دیجیے گا۔ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو ایڈوانس میں ہی، اعتکاف نہیں کر رہے تو طاق راتوں کو ضرور شب بیداری کریے گا، طاق راتوں کو ضرور شب بیداری کریے گا۔ 21، 23، 25، 27، 29، کیا بات نہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 15 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، 25 دن کا اعتکاف کیا، پھر 30 دن کا بھی اعتکاف کیا، کرنے کے بعد پھر ہماری جانوں پر سکون، ہمیں محبت عطا کر کے کہا کہ لو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈ لینا، تمہیں طاق رات مل جائے گی، لیلۃ القدر مل جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ کیا بات نہیں، اگر ہمیں کہہ دیا جاتا پورا مہینہ بیٹھو جی طاق راتوں میں جاگو تو مشقت تو تھی نا، لیکن یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جیسے پیکیجز آ رہے ہیں اسی طرح محبت کی باتیں بھی ہمیں ملتی آ رہی ہیں۔ میرا رسول بھی کریم، میرا اللہ بھی کریم۔ جس بندے کا 2 کریموں کے درمیان معاملہ ہوگا انشاءاللہ اللہ نے اس کی بخشش کر دینی ہے انشاءاللہ، لیکن اس بخشش کو، اس محبت کی قدر کرنی ہے ہمیں۔ قدر کیسے کرنی ہے؟ اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجانا ہے، اپنے ماتھوں کو اللہ کے حضور جھکانا ہے، اپنی زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز پڑھ کے پہنچاتے جانا ہے، درود شریف کے تحفے دیتے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس طاق راتوں میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرمایا کرتے، صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا تو اپنا کمر کس لیتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کم از کم 1000 درود شریف تو کچھ نہیں کہتا روز، مہربانی فرمائے تھوڑا ٹائم نکال لیں۔ 1000 درود شریف، ویسے تو 50,000 درود شریف ہونا چاہیے، 5000 روز کا۔ 5000 درود شریف نہیں پڑھ سکتے، چلیں 1000 ہی پڑھ لیں۔ 10,000 درود شریف آپ نے اس عشرے میں مکمل کرنا ہے، آخری عشرہ۔ اور اگر طاق رات ہو تو صلاۃ التسبیح، ایک دفعہ صلاۃ التسبیح آپ نے ضرور ہر طاق رات میں پڑھنی ہے، روز ہو سکے تو سبحان اللہ، طاق راتوں میں ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ صحیح ہے جی، قرآن پاک جتنا آپ سے پڑھا جا سکے ضرور اس کو بھی، اس کا دیدار بھی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ درود شریف کی کثرت جو ہے نا جی، وہ آپ کو بہترین انسان بنا دے گی، یہ آپ آزما لیجئے گا۔ درود شریف پڑھنے والا میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ رب العزت بڑی محبت ڈال دیتا ہے، دین کی بھی، رسول پاک کی بھی، اور ہر انسان کی قدر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو قرآن بھی فرماتا ہے اذکرونی فاذکرکم، کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا چرچا کر دیتا ہوں، اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں۔ تو یہ کمال حق اور اس رب کی باتیں ہیں جس نے کبھی غلط بات نہیں کی، جس نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، جس نے کبھی دینے سے انکار نہیں کیا، جس کے پاس کبھی رحمت ختم نہیں ہوتی، جس کے پاس کبھی فضل ختم نہیں ہوتا، جس کے پاس کبھی کرم ختم نہیں ہوتا۔ تو اس رب نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جب تم میرا ذکر کرو گے، میرے سامنے جھکو گے، تو میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، تمہارا نام بھی روشن کر دوں گا، لوگوں کے سامنے عزت والا بھی بنا دوں گا، جنت بھی عطا کر دوں گا، جہنم سے آزادی بھی دے دوں گا۔ ساری پریشانیوں سے دوری اگر اللہ سے محبت اور اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے تو پھر دیر کس بات کی جی؟ کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے اللہ سے محبت میں۔ فوراً ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور اس ندامت کے ہی صدقے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوراً انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے سرنگوں ہو کر استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو اپنا بنا لینا چاہیے، دل میں بسا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹوئی نہیں ہے جی، پنجابی جی کہتے ہیں ٹوئی کوئی نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی ٹوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کسی بھی زندگی کو جینے کا۔
میں خاص پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں جو لوگ پہلے ہی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے نا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سوچنا اور اس کا تجزیہ آپ نے خود اپنی ذہانت سے کرنا ہے۔ میں ایک شعر اور ہلکی سی تشریح اس کے ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جو عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ داغ سجود تیری جبیں پہ ہے تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے۔ یہ شعر اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو دوبارہ سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ جبیں بولتے ہیں ماتھے کو، داغ سجود بولتے ہیں سجدہ کر کر کے جو نشان پڑ جاتا ہے۔ میرے علامہ اقبال نے فرمایا کہ داغ سجود اگر تیری جبیں پہ ہے تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پہ کہ زمین پہ نشان رہے۔ یعنی آپ کے ہونے سے کسی کو فائدہ ہو جائے، آپ کے ہونے سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو، آپ کے ہونے سے اللہ کی محبت میں فائدے ہوں، آپ کے ہونے سے آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو۔ اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، خود بھی بچیے۔ بس اتنی بات کروں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس دو اشروں کو نظر انداز کر بیٹھے، بھول بیٹھے، اے اللہ انہیں اپنی محبت کا صدقہ اسی آخری عشرے کے طفیل، ان دو اشروں کے طفیل، یا اللہ اس رمضان کے طفیل ان کی مغفرت فرما، صحیح طریقہ سے ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا بنا دے تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے، ہمیں ایسا بنا دے تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔